الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی القرم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا 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 کثیرا. ذی وقار محترم اور محتشم سامعین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی. وہی معبود حقیقی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت اربوں خربوں کے حساب سے بغیر کسی وقفے کے درود و سلام آقا انعامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا. قربانی کا تصور اس روز سے موجود ہے جب سے اس کائنات کے اوپر انسان نے قدم رکھا ہے. قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ جل سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بالتفصیل بیان فرمایا ہے. حابیل اور قابیل ایک معاملہ پر الجھ پڑے اور قابیل اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے فیصلے کا منکر ٹھہرا.
اللہ جل سبحانہ و تعالی نے حابیل و قابیل کو حکم دیا تم اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جو سچ کا پیروکار ہوگا، جو صداقت کی راہ کا مسافر ہوگا، اس کی قربانی شرف قبولیت پا جائے گی، اور دوسرے کی قربانی کو رد کر کے یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا کہ حق والا کون ہے اور باطل والا کون ہے۔ قابیل نے گندم کا ایک ڈھیر اور حابیل نے ایک مینڈے کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت مطہرہ سے قبل جتنے بھی انبیاء کی شرائع دنیا میں انسانوں کے درمیان لاگو تھی، وہاں اصول یہ تھا کہ قربانی کی قبولیت کا فیصلہ آسمان سے آنے والی آگ کیا کرتی تھی۔ قربانی کر کے اسے کھلے میدان میں چھوڑ دیا جاتا، رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ کا شعلہ آتا، جس کی قربانی کو وہ نگل جاتا، وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ٹھہرتی، اور جو قربانی وہیں پڑی رہ جاتی وہ نامقبول، مردود اور رد شدہ قرار پاتی۔ دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو آگ نگل گئی، اور قابیل کا گندم کا ڈھیر وہیں پڑا کا پڑا رہ گیا۔ حسد کی بنیاد پر قابیل نے اپنے باپ آدم علیہ السلام کے سامنے احتجاج کیا اور کہا یہ کہ حابیل کی قربانی کی قبولیت میں بنیادی کردار آپ کا ہے کہ آپ اللہ جل سبحانہ و تعالی کے مقبول ٹھہرے ہیں۔ آپ نے دعا کی ہے کہ حابیل کی قربانی قبول ہو جائے اور قابیل کی رد ہو جائے، اس بنیاد پر میری قربانی مردود ٹھہری۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کو جو سمجھایا وہ قرآن میں موجود ہے۔ کہا بیٹے، میرا پلڑا کسی ایک کی سمت نہیں ہے، تم دونوں بیٹے ہو اور میرے لیے یکساں ہو، شفقت پدری میری تم دونوں کی جانب یکساں ہے۔ قبولیت قربانی کے اندر کردار میرا نہیں ہے، کردار تمہاری نیت کا ہے، فیصلہ تمہاری نیت پر آیا ہے۔ حابیل کی نیت پاکیزہ ہے، آبیل کی نیت صداقت پر مبنی ہے، آبیل کی نیت میں اخلاص ہے، اللہ کو قربانی پسند آ گئی۔ قابیل تمہاری نیت میں فطور تھا، اللہ نے تمہاری قربانی کو رد کر دیا۔ بنی نوع انسان کا سب سے پہلا فرد جسے ابو البشر آدم علیہ السلام کہا جاتا ہے، اس نے قیامت تک کے لیے قربانی کرنے والوں کا راستہ متعین کر دیا، اور قرآن نے اپنے سطور میں حابیل و قابیل کا واقعہ نقل کر کے قیامت تک کے لیے ایک درس دے دیا کہ قربانی کی قبولیت کا تعلق کس نے کتنا پیسہ خرچ کیا اس پر نہیں ہے، قبولیت قربانی کا تعلق صرف نیت پر ہے۔ قرآن نے ایک فیصلہ سنا دیا، اور اس فیصلے کی تائید میں قرآن نے اعلان کیا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا،
جانوروں کو تولنے والوں، گوشت تولنے والوں، اعضائے جانور تولنے والوں، جسامت کے فیصلے کرنے والوں، اللہ تک نہ تمہارا گوشت جائے گا نہ تمہارا خون جائے گا۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، اس کی نگاہ قدرت تمہارے دلوں کے اندر اٹھنے والے وسوسات کو دیکھ رہی ہے۔ بس فیصلہ سنا دیا کہ قربانی کے اندر اصل بنیاد کیا ہے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیں تو وہیں سے بھی آپ کو درس یہی ملے گا۔ 80 برس تک جو بابا اللہ سے بیٹا مانگتا رہا، اور 80 برس کے بعد رب نے بیٹا دیا، اور بیٹا بھی کہاں پہنچا؟ 12 برس کی عمر پر آ گیا۔ اپنا ذاتی حسن تو اپنی جگہ تھا، لیکن جو نبوت کی کرنیں چہرے سے کھر رہی تھیں اس نے تو جمال کو اور رنگین بنا دیا تھا۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ نے اپنے مالشیے سے کہا کہ سلطنت میں جو سب سے حسین بیٹا ہے اسے ڈھونڈ کر لایا جائے، اور اس کے لیے بادشاہ نے تمام اسباب اپنے اس مالشیے کو دے دیے۔ ہماری بولی میں میراثی کہتے ہیں، اس بولی میں میر کہتے تھے۔ میر نکلا اور کئی دن غائب رہنے کے بعد اپنا بیٹا اٹھا کر لے آیا۔ بادشاہ نے دیکھا یہ تو رنگ کا سیاہ ہے، نقش و نگار میں کشش نہیں ہے، جمال تو اس کے چہرے پر سرے سے موجود نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا تمہارا پروگرام اپنی گردن اتروانے کا تو نہیں ہے، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میری سلطنت میں جو سب سے حسین بیٹا ہے وہ لے آؤ۔ میر پھر چلا گیا، کئی دن گزارنے کے بعد پھر وہی بچہ لے کر آ گیا۔ تو بادشاہ نے کہا بے وقوف، میرے ہاتھ سے کیوں مرنا چاہتے ہو؟ بار بار حکم عدولی کی جرأت، اور وہ بھی کوئی وزیر نہیں، تم تو میرے مالشیے ہو، اور اتنی جسارت میرے دربار میں۔ کہا بادشاہ سلامت، سچ پوچھو تو ساری مملکت میں پھرا ہوں، مجھے اپنے بیٹے سے زیادہ کوئی حسین نہیں لگ رہا۔ ہر کسی کو اپنی اولاد پیاری ہوتی، وہ جیسی بھی ہو، اپنی اولاد سے حسین اولاد کسی کی نہیں لگتی۔ لیکن اگر اولاد واقعہ ہی حسین ہو، اگر اولاد واقعہ ہی صاحب وصف ہو، تو پھر باپ کی شفقتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر ملی بھی اتنے بڑھاپے میں ہو تو پھر تصور کیجئے۔ اب عالم کیا ہے؟ پیغام جلی نہیں آیا۔ پیغام جلی آتا تو نبی کے لیے حق تھا کہ کھلی وحی آئی ہے، اب تو میرے پاس راستہ کوئی نہیں ہے۔ آٹھ ذی الحجہ کی شب ابراہیم سوئے، خواب آ گیا، جو چیز تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے اسے ہماری راہ میں قربان کر دو۔ الفاظ جو ہے نا قرآن کے، ان پر توجہ دیا کرے، جو سب سے زیادہ عزیز ہے وہ قربان کرنی ہے۔ یہیں سے تو نیت کا امتحان شروع ہو گیا۔ میں نے تو آج تک کسی فقیر کو بوسکی کا سوٹ پہنے ہوئے نہیں دیکھا کہ میں کسی فقیر سے پوچھ لوں کہ یہ بوسکی کا سوٹ تجھے کس نے پہنا دیا، اور وہ مجھے کہہ دے فلاں انصاری صاحب نے مجھے عطیہ دیا ہے، فلاں ملک صاحب نے دیا ہے۔ ہم تو فقیروں کو وہ کپڑے دیتے ہیں اللہ کی راہ پر جو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ میرے قابل نہیں رہے۔ امتحان وہیں سے شروع ہو گیا کہ ابراہیم جو سب سے زیادہ عزیز چیز ہے وہ ہماری راہ میں قربان کر دو۔
اور پیغام بھی کیسے آ رہا ہے؟ وہی یہ جلی نہیں ہے، وہی یہ خفی ہے، خواب میں یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے۔ کھلے عام جبریل امین آتے تو کہا جاتا نبی کے اب راستہ کوئی نہیں تھا، اب تو نبی کے پاس راستے بھی ہیں۔ نبی صبح اٹھے تو سارا دن اللہ کا خلیل اس سوچ میں رہا کہ سب سے زیادہ پیاری چیز کون ہو سکتی ہے۔ کہا متاع دنیا کو لوگ محبت کرتے ہیں، استبل سے اونٹ نکالے اور اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ 9ویں شب آئی تو ابراہیم سوئے تو پھر خواب آ گیا۔ ہمارا مطالبہ اسی جگہ پر ابھی قائم ہے، تمہارے اونٹوں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں سب سے عزیز چیز چاہیے۔ دعویٰ ہے نا کہ میں اللہ کا خلیل ہوں اور حنیف ہوں۔ قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہا، حنیف ہوں، ساری کائنات سے رخ موڑ کر تیری جانب رکھا ہوا ہے۔ اور اسلم یسلم و مسلمان کا معنی بھی کیا ہے؟ سر خم تسلیم کرنا۔ حنیف کا جو معنی ہے وہی مسلمان کا معنی ہے، معنوں میں فرق نہیں ہے، یاد رکھنا۔ ابراہیم نے بھی اپنے آپ کو حنیف ثابت کرنا ہے اور ہم نے بھی اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا ہے۔ اب ابراہیم کے سے کہا گیا اونٹوں سے ہمیں غرض نہیں، ہمیں عزیز تر چیز چاہیے۔ صبح اٹھے، سارا دن یہی سوچ و بچار رہی کہ عزیز تر چیز کون سی ہو سکتی ہے۔ 10ویں شب آئی تو کہا مطالبہ قائم ہے۔ اسی لیے 8 کو کیا کہتے ہیں؟ یوم ترویہ۔ 9 کو کیا کہتے ہیں؟ یوم عرفہ۔ ابراہیم، عرفہ کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا، ابراہیم فیصلے کے قریب آ گیا، فیصلہ پہچاننے لگا۔ ترویہ، ابراہیم نے سارا دن سوچ و بچار میں گزارا، ترویہ کہتے ہیں سوچ و بچار کو۔ اور 10 تاریخ کو یوم النحر۔ اب 10 کو اٹھے تو اٹھتے ہی فیصلہ ایک ہی تھا، عزیز تر چیز اسماعیل کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اور پکڑا بیٹے کو اور اللہ کی راہ میں قربان کرنے چلے۔ ایک لمحے کے لیے بھی پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی ہے۔ ابراہیم کے ہاتھ نہ کانپے ہیں نہ پاؤں میں وائبریشن آئی ہے۔ ابراہیم پوری استقامت کے ساتھ قربانی کرنے چلے۔ اور جب جمرہ عقبہ کے پاس پہنچے، جس کو پہلا شیطان کہا جاتا ہے، تو ابلیس سامنے آ گیا۔ اب دیکھنا پھر نیت کا امتحان ہے ابراہیم کے لیے۔ ابراہیم کہاں چلے ہو اسماعیل کو لے کر؟ کہا اللہ کی راہ میں قربان کرنے۔ تو ابراہیم آپ تو صاحب علم ہو، صاحب علم کے لیے اس طرح کے فیصلے آسان نہیں ہوا کرتے۔ ذرا غور و فکر تو کرو کہ یہ پیغام جو آیا ہے یہ وہی یہ جلی نہیں ہے، وہی یہ خفی ہے، یہ خواب کا منظر نامہ ہے، اور خوابوں پر بیٹے قربان نہیں کیے جا سکتے۔ ابراہیم نے 7 کنکر مار کر اسے بگا دیا، وہ وسطیٰ کی جگہ پر آ گیا۔ پھر وہی مطالبہ، ابراہیم نے پھر 7 کنکر مارے، وہ اولا کی جگہ پر آ گیا۔ ابراہیم نے پھر 7 کنکر مارے، اور جب 7 کنکر اولا کے ہاں مارے تو ابراہیم کا ایک ہی فیصلہ تھا، کہا ابلیس جتنے مرضی وار کر لو، وہی جلی ہو یا خفی، ابراہیم ہر حال میں اپنے رب کا پابند ہے۔ دنیا میں گھومنے والے لوگ جانتے ہیں، تاریخ کا طالب علم جانتا ہے، خاص کر کے جغرافیے کا طالب علم تو سب سے زیادہ جانتا ہے، معاشرتی علوم کا طالب علم ان حالات سے سب سے زیادہ واقف ہے۔ تاریخ عالم پر نگاہ رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کی تمام اقوام
اپنے اسلاف کی نشانیوں کا کوئی نہ کوئی نمونہ قائم رکھتے ہیں۔ کسی نے چوک بنا رکھا ہے، کسی نے نوٹ کے اوپر تصویر لگا رکھی ہے، جیسے ہمارے پاکستان میں بانی ہے پاکستان رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کی تصویر موجود ہے، اور دنیا کے میں بھی تمام کرنسیوں پر ان سلطنتوں کے بانیوں کی تصاویر موجود ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی نے سکوائر بنا رکھا ہے، کسی نے کوئی عمارت بنا رکھی ہے، منسوب کر رکھی ہے۔ پوری دنیا میں دیکھیں اللہ نے کیا کہا، اللہ نے اپنے پیاروں کی نشانیوں کو عبادت کا درجہ دے دیا ہے۔ اس نے بھی یادگاریں قائم رکھی ہیں، لیکن اس نے یادگاروں کا تصور عبادت میں بدل دیا ہے۔ اس نے اپنے نبیوں کو یہ حکم نہیں دیا کہ تم اپنی تصویر اپنی کرنسی پر لگا دو تاکہ پتہ چلے بانی یہ شریعت کی یہ کرنسی ہے، کہا نہیں، تمہارے اعمال کو قیامت تک عبادت کے درجے میں رکھوں گا، اور عبادت کے درجے دے دی، قربانی کو عبادت کا درجہ قرار دے دی۔ ابراہیم کی یاد کو قیامت تک سلامت رکھنے کے لیے، اسماعیل کی یاد کو قیامت تک سلامت رکھنے کے لیے، بیٹے کے ساتھ جو چپ چاپ زمین پر لیٹ گیا، ذبح نہیں ہوا لیکن لقب ذبیح اللہ دے دیا گیا کہ جب کوئی اسماعیل کا نام لے گا اسے ذبیح اللہ کہنا پڑے، حالانکہ ذبیح تو ہوا نہیں ہے اسماعیل، لیکن کہا اتنی محبت سے زمین پر لیٹ جانا یہ بھی تو کمال کی بات ہے نا۔ تو فیصلہ سامنے ہے، قربانی کا تعلق جانوروں کے ہجوم سے نہیں ہے، جانوروں کی جسامت سے نہیں ہے، کتنے پیسے کا کون آیا اس سے نہیں ہے۔ قربانی کی قبولیت قرآن کے پہلے انسان سے لے کر آج تک مطالعہ کر لیں، قرآن کہتا ہے نیت پر ہے۔ اچھا، پھر اسی لیے شرائط رکھی گئی، جانور بے عیب ہو، یہ شرط رکھی، یہ بھی نیت کے ساتھ تعلق ہے۔ عیب دار کی قیمت کم ہوگی نا، ظاہر ہے عیب دار کی قیمت میں کمی ہوگی اور بے عیب قیمت میں زیادہ ہوگا۔ اب یہاں فیصلہ تمہاری نیت کو دیکھا جائے گا کہ تم اپنی نیت میں دولت سے محبت کرتے ہو یا رب کے حکم سے محبت کرتے ہو، اس لیے بے عیب کی شرط لگائی گئی، ورنہ جانور تو حلال ہے، بکری کیسی بھی ہو حلال۔ ہم سارا سال بتائیے پیدائشی طور پر جو جس کے کان نہیں ہیں ہم سارا سال اس کا گوشت نہیں کھاتے؟ یارو آپ ذبح خانے میں جائیں، جو بکریاں دودھ دینا چھوڑ دیتی ہیں، جو لاغر ہیں، جن کی ہڈیاں نکل آتی ہیں، جو اتنی کمزور ہیں کہ کسائی بائک پر بٹھاتا ہے اور سیدھا ذبح خانے کے سامنے لا کر فوراً چھری پھیرنی شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، یہ منظرنامہ بھی بھول جائیے، ہم لوگ مدارس سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے لوگ تو صدقہ دیتے ہیں وہ بکرا جو مجبوراً درس کے دروازے تک پہنچتا ہے، اور کبھی کبھی تو ایسا بھی حال ہوتا ہے کہ دینے والے کو پتہ ہے میں نے کتنے پیسے خرچ کرنے، وہ قصاب کو ساتھ لے جاتا ہے، کہتا ہے منڈی سے اٹھاؤں پتہ نہیں گھر پہنچے گا یا نہیں، منڈی میں ہی ذبح کر کے لے آتے ہیں۔ یہ ہم ہی ہے نا، کوئی غیر تو نہیں ہے، یہ کسی ہندوستان کی کہانی تو نہیں، ہماری کہانی ہے نا۔ تو یہاں بھی اگر ایسی شرائط نہ رکھی جاتی، صرف یہ کہا جاتا کہ بکری سال کی ہو یا بکرا سال کا ہو، تم قربانی دے دو قربانی ہو جائے گی، تو لنگڑا بھی دے دیتے، اندھا بھی دے دیتے، کان کٹا بھی دے دیتے، سینگ ٹوٹا بھی دے دیتے، کمزور اور لاغر بھی دے دیتے، تو مقصد تو قربانی تھی، وہ تو پوری ہو جانی چاہیے تھی، لیکن شرائط کیوں رکھی کہ تمہاری نیت کا امتحان ہے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم عیب مٹاتے جائیں گے، بے عیب کرتے جائیں گے اور قیمت بڑھتی جائے گی، ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھتی قیمت پر تم اپنے رب کی بارگاہ میں مال دینے میں کتنے سخی ہو۔ ہر جگہ نیت کا امتحان ہے، ہر جگہ پر نیت کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تمہاری نیت
اتنی خالص ہو جائے، اتنی خالص ہو جائے جس طرح بٹی سے نکلنے والا سونا خالص ہوتا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے، اس لیے شرائط رکھ دی کہ جانور بے عیب ہو۔ اگر اتنا کمزور ہوا کہ چرنے کے قابل نہیں ہے تو کہا قربانی نہیں ہوگی۔ کان تہائی حصے سے زائد کٹا ہوا تو دیکھنا قربانی نہیں ہوگی۔ اور حدیث کا لفظ ہے بے عیب۔ ہمارے کچھ دوست جن کا دعویٰ ہے کہ ہم صاحبان حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں بے عیب کا مطلب بے عیب ہی ہے، لیکن دیکھیے ہم صاحب لغت نہیں ہیں، حدیث عربی زبان میں، ہمیں حدیث کو سمجھنے کے لیے لغات عربی کا سہارا لینا پڑے گا۔ اگر حدیث پنجابی میں ہوتی تو شاید ہمارے لیے آسان ہوتی، اردو میں ہوتی تو ہمارے لیے آسان ہوتی، لیکن ہم اپنا معنی نہیں وہاں ٹھوس سکتے، ہم وہی معنی لیں گے جو لغت والوں نے کیا ہوگا۔ تو بے عیب کا معنی کیا ہے؟ بے عیب کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ جو جانور کے حسن و جمال کو اور اس کی خوبصورتی کو کے اندر کمی کر دے وہ عیب ہے، اور جو اس کے حسن و جمال کو سلامت رکھے یہ اس کا بے عیب ہونا ہے۔ اس لیے اسلام نے کہا اگر بغیر سینگوں کے ہے تو قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر بغیر کان کے پیدائشی طور پر ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اندھا ہے تو قربانی نہیں ہوگی، لنگڑا ہے تو قربانی نہیں ہوگی، کان پیدائشی طور پر نہیں ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں کان تھے لیکن ایک کان کٹ گیا، لیکن کٹا اتنا ہے کہ تہائی حصے سے کم ہے، جو اس کے حسن و جمال میں کمی کا سبب نہیں بن رہا، تو کہا قربانی ہو جائے گی۔ لیکن کان اتنا کٹ گیا کہ دیکھنے میں اس کے حسن میں فرق آ گیا تو کہا قربانی نہیں ہوگی۔ اتنا لاغر ہے کہ اس کی ہڈیاں نکل گئی اور تم اسے گھسیٹ گھسیٹ کر ذبح تک لے کر جا رہے ہو، کہا قربانی نہیں ہوگی۔ اپنی مرضی سے محبت سے چل کر آ گیا، قربانی ہو جائے گی۔ بے عیب کی شرطیں اسی لیے لگائی گئی کہ یہ تمہاری امتحان، کہ دیکھا جائے کہ تم اس امتحان میں کتنے پاس ہوتے ہو۔ ہمارے یہاں ایک عجیب تصور ہے، ہم عبادت اختیار کر لیتے ہیں لیکن روح عبادت اور حقیقت عبادت سے ساری عمر دور رہتے ہیں۔ اسلام یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ تم عبادت کو اختیار کرو، اسلام کہتا ہے عبادت کو اختیار کرنے کا مطلب ہے کہ تمہاری منزل اس کی حقیقت اور اس کی روح ہونی چاہیے، تم نے رسائی اس تک کرنی ہے۔ اب نماز کے دیجیے، نماز دنیا میں نظم و ضبط کا سب سے بڑا اصول ہے۔ پوری دنیا کے اندر نظم و ضبط اتنا نہیں ہے جتنا نماز میں ہے۔ ہمارے دوست جو باہر سے آتے ہیں وہ آ کر مثالیں دیتے ہیں، جی باہر کے لوگوں کے پاس نظم و ضبط بہت ہے۔ اسلام سے زیادہ نظم و ضبط تو کسی نے نہیں دیا ہے کسی کے پاس؟ پوری دنیا میں موسم کی خرابی میں فلائٹیں لیٹ ہو جاتی ہیں، پوری دنیا میں ٹرینیں لیٹ ہو جاتی ہیں، تنہا پاکستان میں نہیں ہوتی ہیں، لیکن پوری دنیا میں دیکھ لو، رنگ کوئی سا ہو، نسل کوئی سی ہو، قوم کوئی سی ہو، لیکن اذان بر وقت ہوتی ہے۔ اسلام سے زیادہ بہترین نظام، نظم و ضبط کا نظام کس نے دیا؟ نماز بر وقت ہوتی ہے، 1 منٹ سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوتی، 1 منٹ ٹائم سے اوپر چلی جائے سوئی سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، مولوی صاحب پہنچے کیوں نہیں؟ سب مڑ مڑ کر پیچھے دیکھنا شروع ہو جاتے۔ اسلام سے بہترین نظم و ضبط کس کے پاس ہے؟ نماز کے اندر سب بندی دنیا کا سب سے بہترین نظم و ضبط ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حرمین شریفین کے دروازے کھول دے اور ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ حج کے موسم میں 35 لاکھ لوگ حرمین شریفین میں ہوتے ہیں، اور 7 ذی الحجہ کو 35 کے 35 لاکھ حرم مکہ میں ہوتے ہیں۔ جماعت کھڑی ہوتی ہے، سب بندی کا منظر دیکھنے والا ہوتا ہے۔ 35 لاکھ بندے ایک ترتیب سے دنیا کا کوئی مذہب کھڑا کر کے تو دکھا دے۔ 35 لاکھ بندوں کی سب بندی پوری دنیا میں کوئی کر کے تو دکھا دے، نہیں کوئی دکھا سکتا۔ جس روز مینا جانا ہے اس روز مینا ہی ہے، جس روز عرفات جانا ہے عرفات ہے، جس روز مزدلفے آنا ہے مزدلفے ہیں، جس وقت پر کنکر مارنے ہیں اسی وقت پر کنکر مارنے ہیں۔ قربانی کے 3 دن مقرر ہیں، 3 دن ہی پوری دنیا میں قربانی ہونی ہے۔ اسلام سے بہترین نظم و ضبط کس نے دیا؟ اسلام سے بہترین نظم و ضبط کوئی نہیں دے سکا۔ اب اسلام ہمیں کیا بنا رہا ہے؟ قوم، لیکن ہم کیا بنے ہوئے؟ منتشر ہجوم۔ ہم قوم بننے کے بجائے ہجوم بن گئے۔ تو قصور ہمارا ہی اسلام کا ہے، قصور ہمارا ہے، اسلام کا نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں نظم و ضبط دیا تھا، لیکن ہم ساری عمر زور کی 12 رکعتیں گنتے رہے، لیکن 12 رکعتوں کے ذریعے قوم نہیں بن سکے۔ کیوں؟ ہم حقیقت عبادت اور روح عبادت کی طرف نہیں جاتے۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، حقیقت عبادت اور روح عبادت کی طرف جانے کا نام۔ اور حقیقت قربانی کیا ہے، روح قربانی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہماری نیات کے اندر جو فطور ہیں وہ سب ختم ہو جائے۔ وہ شفاف پانی جس کو صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ جس طرح نیسلے کا پانی یا کسی اور کمپنی کا پانی صاف شفاف ہوتا ہے، یا کوئی سا دنیا کا پانی آپ لے لیں جس کو سمجھیں کہ یہ اتنا شفاف ہے، اگر میں اس کے اوپر انگلی رکھوں تو میری انگلی کا ایک ایک ذرہ صاف نظر آئے گا۔ اسلام چاہتا ہے تمہاری نیت اتنی ہی صاف ہونی چاہیے۔ اسلام قربانی کے ذریعے تمہارے اندر کی قدورتیں دور کرنا چاہتا ہے، کہ تمہاری اندر کی قدورتیں دھل جائیں۔ خون بہے تو بہتے خون کے ساتھ تمہارے اندر سے لالچ بھی بہہ جائے، حسد بھی بہہ جائے، بغض بھی بہہ جائے، ہرس بھی بہہ جائے، مال محبت بھی بہہ جائے، دنیا کی محبت بھی بہہ جائے۔ اور جس طرح قربانی کا جانور حلق پر چھری کے بعد تڑپتا ہے، تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہو کہ رب کی رضا پر تم اس طرح قربان بھی ہو جاؤ اور اس کے نام پر تڑپتے رہو کہ اس کی محبتیں تمہاری دلوں کا مرکز بن جائیں۔ اس لیے اسلام تمہیں روح عبادت تک لے جانا چاہتا ہے۔ اس لیے کہا قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی کی روح اور حقیقت کو جب تک آپ سمجھیں گے نہیں، برس ہاں برس جانور ذبح کرتے رہیں گے، لیکن آپ اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکیں گے جس ایک حقیقت تک صرف ایک قربانی کے ذریعے ابراہیم پہنچ گئے۔ ایک قربانی کے ذریعے ابراہیم پہنچ گئے۔ سرزمین مکہ سے چلے، مینا تک جاتے ہوئے راستے پر ایک ایک قدم پر مشکلات آئی۔ کون سا وار ہے جو ابلیس نے نہیں کھیلا؟ حضرت ہاجرہ کے پاس آیا، اسماعیل کے پاس آیا، ابراہیم کے اوپر مسلسل وار کیے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ثابت قدمی نے یہ بتا دیا کہ تمہارا وار میرے اوپر نہیں چلے گا۔ پھر کیا ہوا؟ الا عبادک منہم المخلصین۔ جب آدم کے ساتھ یہ زمین پر اتر رہا تھا تو اس نے اللہ سے کہا تھا پوری طاقت کے ساتھ تیرے بندوں کو تیرے سے دور کروں گا، لیکن مجھے پتا ہے تیرے مخلصوں پر میرا وار نہیں چلے گا۔ اب اس کے سارے وار نہ اسماعیل پر چلے، نہ ابراہیم پر چلے، نہ ہاجرہ پر چلے۔ اللہ نے تینوں کے بارے میں قرآن میں کہا تم میرے مخلص بندے ہو، تم ہی میرے مخلص بندے ہو۔ تو قربانی کی روح اور حقیقت یہ، اس حقیقت اور روح کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ دولت
کی محبت اللہ تمہارے دلوں سے نکالنا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے، اللہ یہ نہیں فرماتا مال نہ جمع کرو، اللہ نے کب کہا مال نہ جمع کرو؟ اللہ فرماتا ہے کماؤ، اکٹھا کرو، لیکن اس کی محبت تمہارے دلوں میں نہیں جانی چاہیے۔ اس لیے محبت نکالنے کے لیے کبھی زکوٰۃ، کبھی صدقہ، کبھی خیرات اور کبھی قربانی، کبھی کسی چیز کا حکم دے دیا، کہا دیکھو میرا محبوب کا اسوہ تمہارے سامنے ہے۔ محبوب کریم کی خانقاہ نبوت کا عالم یہ تھا، سارا دن حضور کی بارگاہ میں ہدایے آتے تھے، لیکن اللہ کا نبی عشاء کی نماز پڑھا کر جب کاشانہ نبوت پر داخل ہوتے ہاتھ جہر کر جایا کرتے تھے۔ ایک سکہ، ایک درم، ایک دینار حضور کی جیب میں نہیں ہوتا تھا، اور جا کر سر سجدے میں رکھ کر اللہ کا شکر پڑھتے تھے، مالک تو نے دیا، تیری راہ میں واپس لوٹا دیا۔ یہی اسوہ حسن، لیکن شرط وہی اخلاص نیت۔ اخلاص نیت ہی، جتنی دیر تک آپ اپنی نیت میں اخلاص پیدا نہیں کریں گے، آپ کی قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوں گی۔ اللہ نے قرآن میں حابیل اور قابیل کا قصہ اس لیے بیان کیا کہ جب قابیل کی قربانی رد ہوئی تو باپ آدم کے سامنے آ کر احتجاج کیا، کہا آدم باپ تم میرا بھی ہے، حابیل کا بھی ہے، لیکن افسوس تو نے اپنے بیٹے حابیل کا ساتھ دیا اور اللہ سے کہہ دیا مالک حابیل کی قربانی قبول کر۔ آدم نے کہا بیٹے نہیں، شفقت پتری میں امتیاز نہیں ہوا کرتا، بیٹا تم بھی ہے، بیٹا یہ بھی ہے، رب سے پوچھ لیتے ہیں قربانی تیری رد کیوں ہوئی؟ تو اللہ نے کہا آدم اس کو بتا دو میں نے نہیں دیکھا ہجوم کو، کیوں یہ تو گندم کا اتنا بڑا ڈھیر لایا تھا اور حابیل تو صرف ایک چھترا لایا تھا، ایک دمبا لایا تھا، اس کے اتنے ڈھیر کو رد کر دیا، اس کے ایک چھترے کو قبول کیا۔ صرف وجہ یہ تھی کہ اس کی نیت میں اخلاص تھا، اس کی نیت میں فطور تھا۔ قرآن نے یہ واقعہ بیان کر کے قیامت تک کے لیے اصول دے دیا کہ اپنی نیات میں اخلاص رکھو گے تمہاری قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں، اور نیات میں اخلاص نہیں ہوگا تو ڈھیروں بھی دے دو رد کر دی جائیں۔ اللہ ڈھیر نہیں دیکھتا، اللہ ہجوم نہیں دیکھتا، اللہ تو اخلاص کو دیکھتا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں صاف کہہ دیا گوشت و خون سے مجھے کوئی غرض نہیں، میری نگاہ قدرت تمہارے دلوں میں اٹھنے والے وسوسات پر ہے۔ قدم قدم پر، جس طرح ابراہیم نے قدم قدم پر آزمائش دی ہے نا، قدم قدم پر تمہارے لیے آزمائش ہے۔ قربانی کا جانور خریدنے گئے تو آزمائش ہے، دولت کی محبت ہے یا اللہ کی محبت، لے کر آئے قدم قدم پر آزمائش ہے، چھری پھیرنے لگے آزمائش شروع ہو گئی ہے، گوشت کاٹا سامنے رکھا، اگر طوافت کیا اچھا گوشت اپنی جانب کیا، دوسرا غریبوں کے لیے رکھا، ہڈیاں الگ کر دی، اب ساری چربی غریبوں کو ڈال دی، کہا نیت کا فطور تو شروع ہو گیا۔ یہیں سے تو میں تمہیں نکالنا چاہتا ہوں جہاں پھر تم پھنس رہے ہو، یہی بات تو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرو، نیت کے اخلاص سے تمہاری قربانی قبول ہو۔ جو عیبوں سے بری ہونے کی شرطیں لگائی اس میں بھی یہی تھا کہ دیکھا جائے گا کہ تم کتنے مخلص ہو۔ اس لیے کہا عزیز تر چیز، عزیز تر چیز میں ابراہیم بیٹا لے کر آگے، اور تمہیں کہا گیا کہ خوبصورت جانور لے کر آؤ۔ کتنی مہربانی ہے تمہارے اوپر، تم سے بیٹے کا مطالبہ تو نہیں ہے نا کہ تم خوبصورت بے عیب جانور لے کر آؤ، اور ساتھ کیا کہا اگر ابراہیم کی طرح اللہ کی بارگاہ میں تم بھی اس کے خلیل اور اس کے بندے بننا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو، وہ بیٹا لے کر آیا، تمہیں آسانی دے دی جانور لے کر آؤ، لیکن نیت ابراہیم والی لے کر آنا، نیت اپنی نہیں، نیت ابراہیم والی لے کر آنا۔ جتنا مخلص ابراہیم تھا اتنے مخلص بن کر آ جاؤ، ہم تمہاری قربانی کو بھی قبول کر لیں گے۔ تو اس لیے نیت کا اخلاص یہ بنیادی شرط ہے۔ ہر سال کی طرح انشاءاللہ قربانی کے جانوروں کی کھالوں کے متعلق دو باتیں آپ سے کرنے لگا ہوں اور بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ بنیادی طور پر تو مدارس قربانی کی کھالیں لیتے تھے اپنے غریب طلباء کے لیے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے حکمران مدارس کو پن پتہ دیکھنا نہیں چاہتے۔
وہ یہ نہیں چاہتے کہ لاکھوں بچے جو دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ واقعہ ہی دین کے خادم بنے۔ مدارس کو دبانے کے لیے پوری سازش کے تحت کئی برسوں سے کھالوں کی قیمتیں زیرو کر دی گئی ہیں، بالکل زیرو کر دی گئی ہیں۔ دیکھیے نا، آپ کے سامنے مثال ہے، اگر یار کھالوں کی قیمتیں گری ہیں تو جوتوں کی بھی قیمتیں تو گرنی چاہیے نا۔ چمڑے سے بننے والی تمام مصنوعات کی قیمتیں گرنی چاہیے، لیکن کوئی قیمت نہیں گری۔ باٹا کا جو جوتا سال پہلے 1000 کا تھا وہ 2000 کا ہو گیا، لیکن چمڑوں کی قیمت کا عالم کیا ہے؟ پچھلے سال بکرے کی جو کھال 70 روپے کی گئی ہے اب 40 کی ہو گئی ہے۔ پچھلے سال جو چمڑا ہم نے 700 کا بیچا ہے اب کی بار ریٹ پتا کر رہے ہیں تو کوئی 200 دے رہا ہے، کوئی 250 دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور کل مجھے ایک دوست کا فون آیا تو میں، آپ چاہیں تو میں آپ کو فون سنا بھی سکتا ہوں، بلکہ اس سے ڈائریکٹ رابطہ بھی کروا سکتا ہوں۔ وہ ہیں جنہوں نے خان صاحب کے لیے بڑی محنت کی تھی، تو کل گالیاں دے رہے تھے خان صاحب کو کہ جو قربانی پچھلے سال 40,000 کی ملی تھی وہ اب 80 کی بھی نہیں مل رہی۔ جانور کی قیمت کہاں جا رہی ہے؟ جوتے کی قیمت کہاں جا رہی ہے؟ مصنوعات چمڑا کی قیمتیں کہاں چلی گئی؟ لیکن مدارس کو دبانے کے لیے کہ یہ انکم کا ایک ایسا بنیادی ذریعہ تھا جب مدارس کو بہت سارے پیسے اکٹھے مل جایا کرتے تھے، لیکن کہا مدارس کا گلا دبانا ہے۔ کیوں؟ کہ ایک ہی تو لوگ ہیں جو محراب و منبر کے وارث جو حق کی بات کرتے، حق والوں کو دبانا ہے کہ حق کی بات کوئی نہ کر سکے۔ اب آپ کے پاس 2 فیصلے ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ بہترین فیصلہ کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ اس دفعہ چمڑے کی کساد بازاری کی جائے، مارکیٹ سے چمڑا اتنا غائب کیا جائے کہ یہ ڈھونڈتے پھریں، اور پھر مجبوراً انہیں قیمتیں بڑھانی پڑے گی۔ اس کا ایک حل کیا ہے کہ آپ بکرے کی کھال کے بجائے 200 روپے کی رسید بنوا لیں،